श्रीलंका में ये बात हुई थी जब एहसान कादरी और डॉक्टर जाकिर नायक आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो वीडियो मैंने देखी है जिसमें एहसान कादरी कह रहा है कि आप एक आयत भी बता दीजिए जिसमें इस बात की तस्दीक हो जाए कि कुरान से वसीला मांगना हराम है, और डॉक्टर साहब इस बात का जवाब नहीं दे पाए। ये सवाल चूंकि डॉक्टर जाकिर नायक से जुड़ा हुआ है, ये सवाल चूंकि अकीदे के अहम तरीन मसले से जुड़ा हुआ है, ये सवाल चूंकि तौहीद के उस ग्रुप से इसका ताल्लुक है जिसको खामखा झूठे प्रोपेगेंडा करने के बाद उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैंने इस सवाल को, इसका जवाब हासिल करने के लिए फजीलत शेख रज़ाउल अब्दुल करीम मदनी को ये सवाल भेजा दिल्ली में, और उनसे खूबसूरत जवाब देने वाला मैं समझता हूं कौन हो सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो इस बात की वजाहत कर दूं कि मुझे हाजत नहीं थी इस क्लिप के जवाब देने की, चूंकि इस तरह की बात की गई कि यह सवाल बहुत अहम है और डॉक्टर जाकिर नायक के ताल्लुक से है, इसलिए हमने दिल्ली में फजीलतुल शेख जिनका नाम पेश किया है अकील साहब ने, तो उनसे राब्ता किया, और उनसे खूबसूरत जवाब कौन दे सकता है? उनसे खूबसूरत जवाब देने वाला मैं समझता हूं कौन हो सकता था। तो आइए फजीलतुल शेख साहब की इल्मी लियाकत आप खुद ही मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। फजीलतुल शेख साहब ने यहाँ ये कहा, कुरान की किसी आयत से ये साबित नहीं कि इंतकाल के बाद कब्र वाला सुनता है, और इस पर आयत करीमा फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता ये पेश की है। इस बात की कोई दलील नहीं कि वो आपकी बात सुन रहा है। सही बात। कुरान साफ साफ कह रहा है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, जो इंतकाल कर गया वो सुनते नहीं। जबकि फजीलतुल शेख साहब अगर इस आयत करीमा को पूरी पढ़ लेते तो इनको भी वाज़ेह हो जाएगा कि यहाँ कब्र वाले मुराद नहीं बल्कि वो कुफ्फार मुराद है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। किसी भी मोतबर तफसीर को उठा ले, यानी पुरानी तफासिर को उठा ले, हर जगह आपको यही मफहूम मिलेगा। आप कम से कम तफसीर इब्न कसीर जो हाफिज इब्न कसीर की है, जिनको ये लोग बहुत मानते भी है, तो इसी को देख ले कि हाफिज इब्न कसीर ने यहाँ क्या कहा है। हाफिज इब्न कसीर ने इन आयतों के तहत उन हदीसों को जमा किया है जहां कब्र वाले का सुनना साबित है, जिसमें एक ये कि जब एक भाई दूसरे मुसलमान भाई की कब्र पर जाता है जिसे वो पहचानता था तो अब भी वो पहचानता है, यानी कब्र वाला पहचानता है, और जब ये सलाम करता है तो उसके सलाम का जवाब देता है। एक और रिवायत हाफिज इब्न कसीर ने नकल की कि वो जितनी देर बैठा रहता है कब्र वाले के पास, कब्र वाला सुकून पाता है। अच्छा, फिर मजीद एक और हदीस पाक जो बुखारी शरीफ में भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु लयस्मउ क़रअ निआलिहिम, जिसका मफहूम ये कि जब दफन करके लोग वापस जाते हैं तो कदमों की आहट को कब्र वाला सुनता है। तो इन्होंने तो ये कहा कि सुनने के ताल्लुक से कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं है, यानी मुर्दा सुनता ही नहीं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनने का तज़किरा फरमाते हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम के खिलाफ गए? अच्छा, फिर मजीद ये कहा कि एहसान कादरी झूठा है, और इस तरह के दूसरे उलमा जो बात करते हैं इस सिलसिले में वो झूठे हैं। रही बात जाकिर नायक की, तो हम जानते हैं कि वो एहसान कादरी झूठा है, और ऐसे ही जितने भी इनके ये बड़े बड़े मौलवी हैं जो इन मसाइल पर चीखते चिल्लाते रहते हैं, सब ड्रामेबाजी करते हैं और झूठ बोलते हैं सरीहन। जो आदमी ये दावा करे कि 25 आयतें हैं, कि वो एक आयत नहीं पेश कर सकता। डॉक्टर जाकिर नायक ही से पूछ लीजिए कि उन्होंने हाफिज एहसान के सवाल का जवाब दिया है या नहीं दिया। सीधी सी बात है, उनसे पूछ लीजिए, अगर जवाब दिया है तो पेश कर दे, इसलिए कि हम तो इंतजार में हैं। हमने तो हमारा ईमेल आईडी भी दिया, हमारा कांटेक्ट नंबर भी दिया। Even 4 years before I met you in flight. Verses 2 verses says, to whom Allah gives the permission on the day of judgment. So that is not wasila, sir. That is about shafaat. I am talking about wasila because you referred to the wasila, sir. And when you said about the card, I gave you 4 years back when I met you in flight from Jeddah to Bombay. You said you will reply, but that was also not answered. So I was just wondering when you are coming, I can talk to you directly and get information. I hope I will get a reply. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا جا کر ہم آپ کو جواب دیں گے، ابھی تک جواب آیا نہیں۔ آپ کم سے کم ایسی کوئی آیت پیش کر دے جس میں واضح طور سے لکھا ہو، وہی سوال جو ہم نے ان سے کیا تھا کہ مسلمان وسیلہ نہیں لے سکتا۔ Clearly, what are those 25 verses of Quran
which rejects wasila for the believers. آپ ہرگز یہ نہیں دکھا سکتے. ہاں البتہ وہ آیتیں پیش کر سکتے ہیں جیسے آپ نے یہاں پر بھی پیش کیا ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، سب سے زیادہ گمراہ وہ آدمی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، ان سے مانگتا ہے. یہ تردید نہیں ہے. تو یہاں بھی آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی، اپنی لیاقت آپ نے خود ہی دکھا دی. یہاں وسیلے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کفار نے جو بتوں کی پوجا کی تھی اس پوجا کا تذکرہ ہے. اگر آپ کو اس سے تشفی نہیں ہے، ظاہر لیاقت تو آپ نے پہلے ہی بتا دی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کے سلسلے میں. تو اس کے بعد والی آیت دیکھ لیجئے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، تو بِعِبَادَتِهِمْ کا لفظ ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ یہاں ان لوگوں نے بتوں کی عبادت کی تھی، اور وسیلے میں بتوں کی یا اولیاء کرام کی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کا وسیلہ اس طرح پیش کرنا کہ یا اللہ تیرے اس نیک بندے کے سبب میری حاجت روائی فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے گناہوں کو بخش دے، یہ وسیلہ ہے. تو یہاں بھی آپ نے اپنی لیاقت ظاہر کر دی. آیت کریمہ جو پوجا کے تعلق سے کفار کے تعلق سے ہے اس کو یہاں پیش کر کے فٹ کرتے ہیں، اور یہ طریقہ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خارجی یہ بدترین مخلوق ہے، انہوں نے ان آیتوں کو اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کیا جو بت اور مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی. آپ بھی وہی کام کرتے ہو فضیلت الشیخ صاحب. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کے حساب سے لگتا ہے کہ آپ اپنے کو بدترین مخلوق میں شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ 3 طرح کے وسیلے جائز ہے. تو وسیلہ جائز ہے 3 طرح کا. ایک اللہ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما. اسی طرح سے نیک اعمال کا وسیلہ ہے، جیسے وہ 3 غار والوں کا تذکرہ ہے. تیسرا کسی زندہ بزرگ کے یہاں جا کر اس سے دعا کرانا. یہ 3 طریقے جائز ہیں وسیلے کے. ہاں یہ جو آپ پیش کرتے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کیا تھا، آج وہ ہم میں نہیں ہے. ان کے چچا کو تیرے دربار میں ہم پیش کرتے ہیں. پھر کہا یا عباس ادعو، اے عباس دعا کرو. تو انہوں نے دعا کرائی، اور سب صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، تابعین اور صحابہ، وہ سب امین امین کہتے رہے. یہ لوگ ابھی گھر نہیں پہنچے تھے کہ بارش شروع ہو گئی. قیصری کا زمانہ تھا، بارشیں بند تھی. تو مانتے ہیں اس کو، صحیح حدیث ہے یہ، اور یہ وسیلہ جائز ہے. آپ کسی بھی بزرگ سے اپنے حق میں دعا کرا سکتے ہیں. اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ وصال کے بعد جائز نہیں ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ان کے وصال کے بعد نہیں لیا، بلکہ حضرت عباس کا وسیلہ لیا. رسول اکرم نے بتایا نہیں، صحابہ کرام نے بتایا نہیں، تابعین تبع تابعین امامان دین نے بتایا نہیں. تو آج کل ہمیں نمازوں میں اللہ نبی کے طفیل میں، صدقے میں، اور فلاں کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے، یہ طریقہ صریحاً بدعت ہے. یہ تو آپ کا قول ہے نا، آیت کریمہ تو نہیں دکھا سکتے. ایک حدیث دکھا دے، چلو ایک ضعیف روایت ہی دکھا دے کہ وصال کے بعد انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کرنا یہ ناجائز ہے. آپ فتح الباری بخاری شریف کی اس حدیث پاک کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو دیکھ لیجئے. باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث پاک سے تو یہ پتا چلا کہ صالحین کا اور اہل بیت اطہار کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے، انبیاء کرام کا تو جائز ہے، نیک لوگوں کا وسیلہ یہ بھی جائز ہے. بات کچھ اور ہو رہی ہے اور آپ کچھ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. ہاں اگر یہی بات ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ ناجائز ہے اس لیے نہیں لیا، تو ٹھیک ہے، آپ بتا دیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہو کہ چونکہ حضور کے وصال کے بعد وسیلہ لینا ناجائز ہے اس لیے ہم نے حضرت عباس کا وسیلہ لیا، یہ دکھا دیجئے. بلکہ اگر آپ بغور حدیث کی شرح پڑھیں گے تو یہاں بھی حضور کا وسیلہ ہے، اس لیے کہ فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عباس نے اس طرح فرمایا کہ یا اللہ تیرے نبی سے رشتے کے سبب مجھے یہ مقام دیا گیا ہے. تو وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تذکرہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، تو یہاں بھی تو وسیلہ ثابت ہوا. اچھا پھر یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ امام اعظم نے منع فرمایا، یہاں تک کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا صریحاً انکار کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. سبحان اللہ.
آپ دیکھ لیجئے شرح فقہ اکبر ملا علی قاری کی، جو فقہ اکبر کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اس میں یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، تو بے حق اولیاء کا اور بے حق انبیاء کا یہ جو دعائیں کرتے ہیں ان کے تو فعل میں ان کے وسیلے سے یہ سب ناجائز حرام ہے۔ لیکن شرح فقہ اکبر کو آپ نے پوری نہیں بتائی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی پر حق نہیں، ظاہر اللہ پر کوئی چیز واجب تو ہے نہیں، تو اس اعتبار سے اس معنی سے منع ہے۔ اور اسی شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ اس طرح وسیلے سے دعا کرنا، وسیلے کے معنی کو لے کر کہ یا اللہ ان کے سبب سے میری حاجت کو پورا فرما، یہ جائز ہے، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو جائز فرمایا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو بھی پیش کیا یہاں دلیل کے طور پہ، جو ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دعا کی تعلیم فرمائی، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک۔ تو بحق سے مراد وہ نہیں جو آپ نے کہا، بلکہ یہاں وسیلہ مراد ہے۔ تو ملا علی قاری کی بھی آپ نے ادھوری عبارت پیش کی ہے، اس کا مطلب آپ نے امام اعظم کو بھی غلط کوٹ کیا، ملا علی قاری کو بھی غلط کوٹ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی غلط کوٹ کیا، اور یہ کہہ کے نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امامان دین سب اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور کسی کے یہاں ہی وسیلے نہیں تھے، یہ سب بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے۔ کہ کسی نبی نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے، کسی نے بھی اس طرح کا قول پیش نہیں کیا کہ جائز ہے، بلکہ سب نے ناجائز کہا، آپ نے سب پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو فضیلت الشیخ صاحب، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں